وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء وأفضل الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأبنائه وبناته وأزواجه وأحبابه خير الخلائق بعد الأنبياء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له في صفاته وذاته وعباداته ونياذاته وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا ومعصومنا ومكسومنا ومخدومنا وأميننا وعظيمنا بوحدة رب جليلنا وإمامنا وأعلانا وأولانا وأتقانا وأزكانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لازم ہے مومنوں پہ اطاعت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم لازم ہے مومنوں پہ اطاعت رسول کی دل میں جاگتی ہو محبت رسول کی اعلان حق کیا جہاں میں میرے نبی نے خدا نے بیان کی ہے رسالت رسول کی سب سے بڑے امین تھے دنیا میں حضور سب سے بڑے امین تھے دنیا میں حضور سب سے بڑے امین تھے دنیا میں حضور مخفی نہیں کسی پر امانت رسول کی سچائے کون آپ سے بڑھ کر دنیا میں سچائے کون آپ سے بڑھ کر دنیا میں مشہور ہے اس کائنات میں صداقت رسول کی مومن اپنے آپ کو کہتا ہے کس طرح مومن اپنے آپ کو کہتا ہے کس طرح رکھتا نہیں جو دل میں محبت رسول کی مومن وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کس طرح رکھتا نہیں جو دل میں محبت رسول کی دنیا میں جو عمل کرے گا سنت پر دنیا میں جو عمل کرے گا سنت پر محشر میں اس کو نصیب ہوگی شفاعت رسول کی دنیا میں امت میں افضل و برتر تو وہی ہیں امت میں افضل و برتر تو وہی ہیں قسمت سے مل گئی جن کو رفاقت رسول کی قسمت سے مل گئی جن کو رفاقت رسول کی قابل اور شیخ دنیا کا ذرہ ذرہ خوشی سے چمک اٹھا دنیا کا ذرہ ذرہ خوشی سے چمک اٹھا دنیا کا ذرہ ذرہ خوشی سے چمک اٹھا کب جس دن ہوئی ظہور ولادت رسول کی لازم مومنوں پر اطاعت رسول کی دل میں جاگتی ہو محبت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر تمام حضرات ذوق شوق اور عبادت کی نیت سے نماز والا مصنون
درود پاک پڑھیں تاکہ محفل اور برکت ہو جائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم عدل مفخم رسول محترم شرف مجسم رحمت دو عالم ہادی دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد آپ کی طرح میری بھی حاضری سامعین کی طرح تھی، سننے کے لیے حاضری تھی، لیکن عزیزم محترم عصمت اللہ بلندی صاحب نے حکم کر دیا اصل بیان مدلل محقق مفصل جناب حضرت مولانا عمر حیات دہلوی صاحب کا ہوگا، جو کہ اطلاع کے مطابق تشریف لا چکے ہیں۔ جلدی آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے، سٹیج کی زینت بنیں گے، آپ کے سامنے مفصل خطاب لاجواب فرمائیں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں نا، جب تک بڑے نہ آئیں تو ہم ہی بڑے سمجھ لوں۔ تو میں ان احباب سے گزارش کروں گا جو باہر بازار میں کھڑے ہیں، گیٹ پر کھڑے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ علامہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، جلدی انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوں گے، تو یہ باتیں کرتے رہنا شروع ہوگا کرنا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں، اہل توحید کا کام نہیں کہ یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن بیان کیا جا رہا ہے، اور ہم پہلے گفتگو ہوں، اگر ناراض نہ ہوں تو میں ایک آیت پڑھوں۔ جب میرے نبی آمنہ کی لال مکہ کے تمر یقین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر قدم رکھا اور قرآن سنایا اور اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا۔ ایک آئے، دو آئے، تین آئے، چار آئے، پانچ آئے، سینکڑوں آئے، ہزار آئے، جماعت بڑھتی جا رہی ہے، افراد ملتے جا رہے ہیں، پھر یہاں تک نوبت آئی اللہ بھی کہہ رہا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ پہلے تو ایک آتا تھا، وہ چھپ چھپا کے آتا تھا، دو آتے تھے اپنے ایمان کو مخفی کر کے آتے تھے، لیکن میرے نبی نے وہ محنت کی ہے قرآن کے ذریعے۔ اللہ کا وعدہ دے رہا ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، ایک نہیں آ رہا، دو نہیں آ رہے، تین نہیں آ رہے، افواجا، فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب میرے نبی نے یہ قدم رکھا، یہ پیغام سنایا لا الہ الا اللہ، اور اس لا کی ضرب سے لات و منات و عزا کے پجاریوں پہ ضرب لگائی، ان کا شرک بیان کیا، ان کا کفر بیان کیا، اور اس بات کی نفی کی کہ لات کے پجاریوں، منات کے پجاریوں، عزا کے پجاریوں، غیر اللہ کی پجاریوں، چاہے وہ کسی قبر کا پجاری ہے، چاہے وہ کسی صاحب کے قبر کا پجاری ہے، چاہے وہ کسی مردے کا پجاری ہے، چاہے وہ کسی زندے کا پجاری ہے، چاہے وہ کسی جن کو پوجتا ہے، فرشتوں کو پوجتا ہے، میرے نبی نے لا لگا کے سر پر ضرب
مکہ دارالندوہ میں بیٹھ کے سر جوڑ کے سوچنے لگے، بات سنیں توجہ میری طرف رہے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کا مشن بڑھتا چلا جا رہا ہے، پیغام آگے سے آگے چلا جا رہا ہے، نوجوان اس کی جماعت میں آ رہے ہیں، جو بات سن لیتا ہے، جو قریب آ جاتا ہے وہ ان کا ہو کر رہتا ہے، کسی طریقے سے راستہ روکا جائے، کسی طریقے سے روک تھام کی جائے، سدے بار کیا جائے، ان کی جماعت کو کم کیا جائے، سب ہر کنڈا استعمال کیا، حتیٰ کہ ابو جہل نے، مکہ کے سردار نے، مکہ کے چودھری نے یہ لوگ کھڑے کر دیے جو مکہ میں راستے آتے تھے، ہر چوک میں آدمی کھڑا ہے، ہر بازار میں آدمی کھڑا ہے، جو نیا آدمی داخل ہوتا ہے اس سے کہا جاتا ہے یا ایک محمد نامی شخص رہتا ہے، اس کے پاس نہ جانا، اس کی بات نہ سننا، اس کا کلام نہ سننا۔ یہ مشرک بھی جانتا تھا، یہ کافر بھی جانتا تھا، یہ مشرکین مکہ بھی سمجھتے تھے جو قرآن کو سن لے گا وہ قرآن کا ہو کر رہ جائے گا۔ آج بھی قرآن سے دوری ہو رہی ہے، آج بھی روکا جاتا ہے، آج بھی منع کیا جاتا ہے، اس طرف نہیں جانا، اس مسجد میں نہیں جانا، درس قرآن میں نہیں جانا، اس جلسے میں نہیں جانا۔ قصور کیا ہے، الزام کیا ہے کہ ہم قرآن بیان کرتے ہیں اور آج کا ملہ بھی جانتا ہے، بلکہ یوں کو ناراض نہ ہونا، ملاتی ملہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر وہاں چلا جایا تو قرآن کی بارش ہوگی، قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائی جائیں گی، ہمارے ہاتھ کندھے سے کیا ہے نکل جائے گا، پھر ان کا رہ جائے گا۔ یہی مشرکین مکہ نے سوچا کسی طرح یہ روکا جائے، سدے بات کیا جائے، یہ جماعت بڑھتی چلی جا رہی ہے، پہلے ایک تھا، پھر دو ہوئے، تین ہوئے، سینکڑوں ہو گئے، ہزار ہو گئے، لاکھوں تک بات پہنچ گئی ہے۔ اس طرح سارے سردار مشرکین مکہ کے بیٹھے ہیں، سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، تو سب نے مشورہ کیا اس کا قرآن نے نقل کیا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ یہ قرآن نے نقشہ پیش کیا ہے، یہ قرآن نے بیان کیا ہے، میرے نبی، میرے پیغمبر یہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، کس طرح ان کا راستہ روکا جائے اور ان کا سدے بار کیا جائے۔ سب نے مشورہ کیا ہے، سب نے یہ مشورہ دیا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اپنے مریدوں سے کہتے ہیں، اپنے مقتدیوں سے کہتے ہیں، اپنے ماننے والوں سے کہتے ہیں، اپنے ہم پیالہ ہم نوالا سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہیں سننا۔ میرا نبی قرآن بیان کرتا ہے، میرا نبی قرآن سناتا ہے، آج انشاءاللہ آگے میرا یہی موضوع آ رہا ہے، میرا نبی قرآن سنا رہا ہے، کافر بھی کہہ رہا ہے، مشرک بھی کہہ رہا ہے، لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن کو نہیں سننا۔ وہ بھی جانتا تھا اور سمجھتا تھا جو قرآن سنے گا اور دل صاف کے سنے گا، تعصب کی عینت اتار کے سنے گا، زید نیاد کا لباس اتار کے سنے گا، اور قرآن میں وہ تفسیر ہے، کتاب ہدا میں وہ تفسیر دیکھی، کتاب ہدا میں وہ تفسیر دیکھی، ہزاروں کی بدل کی تقدیر دیکھی ہے۔ اس نے قرآن سنا ہے، وہ بدلتے رہ گیا۔ اشارہ کر رہا ہوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس علاقے سے چلتے ہیں، کیا ارادہ ہے، کیا ارادہ لے کے جا رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، تعالی نبی کو قتل کر کے آئیں گے، نبی کا سر تن سے جدا کریں گے، یہ بات ہی ختم کرتے ہیں۔ لیکن جب وہاں پہنچے اور قرآن سنا، جو سر لے نہیں گیا تھا وہ اپنا سر دے کے آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اور کس سے تبدیلی آئی؟ قرآن سے۔ کس سے تبدیلی آئی؟ قرآن سے۔ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے، سب کہنے رضی اللہ تعالی عنہ، خطاب کا بیٹا ہے، خلیفہ ثانی یا ثانی ہے،
دماد علی ہیں، مراد نبی ہیں. یہ بات بھی سمجھے، مراد نبی ہیں، دماد علی ہیں. میں کہا کرتا ہوں عجیب رشتے ہیں، عجیب رشتے ہیں. عمر کی بیٹی کس کے گھر میں ہے؟ نبی کے گھر میں ہے. عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں ہے، اور نبی کی بیٹی علی کے گھر میں ہے. تو یوں، اور علی کی بیٹی عمر کے گھر میں ہے. عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں ہے، نبی کی بیٹی علی کے گھر میں ہے، علی کی بیٹی عمر کے گھر میں ہے. تو میں یوں کہنے دیجئے، اگر علی کے بیٹوں کا نانا رسول ہے نا، تو پھر عمر کے بیٹوں کا نانا کون ہے؟ علی ہے. نہیں سمجھے؟ اوپر سے گزر گئی میرے خیال ہے. اگر حضرت علی کے بیٹوں کا نانا کون ہے؟ رسول ہے. پھر عمر کے بیٹوں کا نانا کون ہے؟ حضرت علی ہے. وہ عمر بن خطاب ہیں جن کو میرے پیر علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا ہے. ان کا دور ہے، ایک راستے میں جا رہے ہیں، قافلہ جا رہا ہے جہاد کرنے کے لیے، قافلہ جا رہا ہے کفار سے جنگ کرنے کے لیے. کفار نے کہا ہم ان کا یوں مقابلہ نہیں کر سکتے، یوں نہیں ہرا سکتے، بلکہ کوئی ایسا طریقہ استعمال کیا جائے کہ ان کے خود ہی ہتھیار نیچے گر جائے، خود ہی شکست کھا جائے. آج وہ طریقہ کفار نے اختیار کر لیا ہے، آج وہ طریقہ یہود و نصارہ نے اختیار کر لیا ہے، اور ہم مسلمان اس میں پھنس گئے ہیں. اس نے کہا ہم مسلمانوں سے تلوار جہاد نہیں کر سکتے، ہم مسلمانوں سے ایک بن کر جہاد لڑائی نہیں کر سکتے، تو سب لڑائی لڑیں گے. اور وہ لڑائی کیا ہے، اللہ معاف فرمائے. عورتوں کو پیش کریں. علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان رسالت، شان صحابہ، حضرت مولانا عمر حیات علمی صاحب. نعرہ تکبیر. بات چل رہی تھی قصدوں میں، اپنی بات کو کلوز کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں. کفار نے کہا خوبصورت لڑکیاں تلاش کیا جائے، ان کو نیک برہنہ کر دو، راستے میں کھڑیاں کر دو، جہاں سے مسلمان مجاہد گزریں گے نظر پڑے گی. جب نظر پڑے گی پھر وہ جذبہ باقی نہیں رہے گا، وہ ایمان باقی غیرت نہیں رہے گی. اور سپہ سالار نے خط لکھا خطاب کے بیٹے عمر کو، یہ ماجرا ہے، میرے ساتھ سپاہی ہیں، کھاتے پیتے ہیں، جوان ہیں، اور جوانی کی مستی ہوا کرتی ہے. تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دیجئے اور یہ اعلان کر دیجئے، یہ قرآن کی تفسیر ہے. اعلان کر دیا گیا، قرآن کی آیات پڑھ کے سنا دی گئی. کل المؤمنین یغضوا ابصارهم ویحفظوا فروجهم، کل المؤمنین یغضوا ابصارهم ویحفظوا فروجهم. میرے پیغمبر کہہ دیجئے، مومنوں کو کہہ دیجئے، ایمان والوں کو کہہ دیجئے، اہل اسلام کو کہہ دیجئے، توحیدیوں کو کہہ دیجئے، اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، حفاظت کریں. یہ قرآن کی آیت سنی، اسی مجاہد کی نظر اٹھی نہیں ہے، وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے یہ انسان ہے یا فرشتے ہیں. اس لیے قرآن میں یہ تصریح ہے. تو کفار نے بھی کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، قرآن کو نہیں سننا، وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اگر سنائے بھی تو
شور مچا دیا کرو پھر تو غالب آ سکتے ہو، لیکن کہاں غالب آ سکتے ہیں؟ جہاں قرآن کی بارش ہوتی ہے قرآن والا ہی غالب ہو جاتا ہے۔ آپ ایک اعلان سن لیجئے، انشاءاللہ علامہ صاحب کا بیان